الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعات، پچھلے جمعہ کی طرح آج بھی ہمارا انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا، اور میں اپنی آنے والی تمام ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ پچھلے ہفتے جمعے کو بھی اسی موضوع کے متعلق تقریر ہوئی تھی۔ کون سا موضوع؟ کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید پوری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کیا؟ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے۔ قرآن مجید حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتاونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو قرآن مجید سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اور یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے۔ جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو قرآن سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور یہ قرآن شریف ایک طرح کی ضمانت ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، جب تک قرآن مجید کو وہ نہ سمجھے اور قرآن مجید پر عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ساری خوبیاں قرآن مجید کی ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید یہ وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید یہ وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور لیکن یہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی، کسی طرح کا سدھار اس کی زندگی میں نہیں دکھتا، اس کے جینے کے اسٹائل میں
उसके रहन सहन में कोई खामोशी से सुनिए, देखिए, उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता, उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है, देखिए फिर से देखिए आप लोग, कह रहे हैं कुरान मजीद सारे जहां में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद ये वही किताब है जो सबसे ज्यादा बगैर समझे हुए पढ़ी जाती है। इसी वजह से हम मुसलमान और कुरान मजीद के दरमियान जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो कमजोर होते जा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान के करीब आता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में किसी तरह की तब्दीली नहीं आती, उसके जीने के स्टाइल में, उसके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आता, उसका दिल जरा भी नहीं पिघलता। अफसोस की बात है कि कोई कुरान मजीद के करीब आता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अगर हंसना है जिसको, वो उठ के बाहर चला जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास, कि अल्लाह ताला मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास, कि आप सारे जहान में सबसे बेहतरीन उम्मत है। आप सारे जहान में सबसे बेहतरीन उम्मत है। जब भी कोई तारीफ की जाती है, जब भी कोई ओहदा दिया जाता है, तो उसके साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। किसी भी ओहदे के साथ जिम्मेदारी जरूरी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमाते हैं, हम मुसलमान से कहते हैं कि हम खैर उम्मत हैं, हम बेहतरीन उम्मत हैं, सारे जहान में सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, हमारे ऊपर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिम्मेदारी देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई की तरफ से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना चाहते हैं और बुराई से रोकना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। अगर हम कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो लोगों को अच्छाई की तरफ कैसे बुलाएंगे और बुराई से हम लोगों को कैसे रोकेंगे? अगर हम कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो लोगों को हम अच्छाई की तरफ कैसे बुलाएंगे और लोगों को बुराई से हम किस तरह से रोकेंगे? और अगर हम कुरान शरीफ को समझ कर नहीं पढ़ा, और अगर हमने कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ा और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाया और बुराई से हमने लोगों को नहीं रोका, तो हम खैर उम्मत कहलाने के लायक नहीं हैं, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। ये लफ्ज कुरान इक़रा के लफ्ज से आता है, जिसके माना है पढ़ो। कुरान हकीम अल्लाह वहदहू का कलाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें से यानी कुरान में से जो कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है, एक एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह उसको 10-10 नेकियां देता है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, तो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से इंसान के अकाउंट में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इस तरह से कितने हर्फ हुए? 3 हर्फ हुए, और हर एक हर्फ पर 10-10 नेकियां लिखी जाती हैं। इस तरीके से अलिफ लाम मीम पढ़ने से इंसान के अकाउंट में कितनी नेकियां जमा हो जाती हैं? कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 30 नेकियां। कुरान हकीम को पढ़ना, उसकी तिलावत करना बहुत बाइसे अजर सवाब है।
اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مقصد اس قرآن کے نزول کا، جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے، اس کا اصل مقصد قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، اس کی عربی عبارت صرف پڑھتے رہیں، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ ثواب ہے، اس کے ثواب میں کوئی شک نہیں، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جب تک آپ اس کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے، جب تک اس کا آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گی، تفسیر نہیں پڑھیں گی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھتے رہیں اور قبروں کے چکر لگاتے رہیں، قبروں کا طواف کرنے والا، قبر پر سجدہ کرنے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، اس کا یہ کلمہ پڑھنا اسے فائدہ دے گا کیا؟ نہیں دے گا نا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جب تک صحیح سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا، عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو پڑھنا، اسی عربی عبارت کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اصل قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا جائے، اس میں جو احکامات آئے ہیں اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ دوسری مثال، ہم نے اللہ پڑھا، ہم نے اللہ لفظ پڑھا، اب اللہ میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور ہا اللہ ایک حرف ہے، تینوں حرفوں پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا 10 نیکیاں ہمارے لیے کافی ہیں؟ بس عربی قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ 10 نیکیاں، ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، اتنے گناہ کرتے ہیں، کیا 10 کا ثواب کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ نہیں، ہمیں اور ثواب چاہیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ہمیں ملے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، سبق نمبر 16 اور حدیث نمبر 219، کہ اے ابو ذر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ایک آیت کو سمجھو گے تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر تم ایک آیت کو سمجھ کر پڑھو گے تو 100 رکعت نماز سے تمہاری ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، تم اگر ایک قرآن کی آیت سمجھو تو 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے نا، سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب 100 رکعت جب ہم پڑھیں گے تو 100 رکعت میں 100 بار سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس طریقے سے کتنی آیتیں ہوگی جب 100 رکعت نماز کا ثواب ملے گا؟ 700 آیتوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 700 آیت تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی سمجھنا، قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا 700 آیت تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کو ہم نے تلاوت کیا، قرآن مجید کی ایک آیت کو ہم نے اگر سمجھ کر پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، تو ہمیں 700 آیتوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا ہمیں 100 نوافل کا ثواب ملے گا، اور 100 نوافل میں ہم 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب ہم 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 700 ہماری آیتیں ہو گئی، اور 700 آیتوں کا ہمیں ثواب ملے گا، اور 700 آیتوں میں کتنے حرف ہوں گے؟ آپ اندازہ کریے کہ ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے, کیا بتایا ہے, اس میں کون کون سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے. قرآن مجید صرف عالم کے لیے نہیں ہے کہ جو عالم ہے بس وہی قرآن مجید پڑھے, بلکہ قرآن مجید ہر انسان کے لیے, مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے ہے, عرب کے لیے بھی قرآن مجید ہے اور عجم کے لیے بھی ہے. ہدی للناس, سارے انسانوں کے لیے قرآن مجید, قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کتنے بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کر پڑھنے کے. ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھنے کے بہت سارے بہانے بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں کہ یہ اہل تفکر کے لیے ہے. قرآن کس کے لیے ہے؟ اہل تفکر کے لیے ہے, جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے لیے چیزیں واضح کرتی ہیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے اور قرآن مجید میں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم قرآن مجید کے پیغام پر عمل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم کیا ہے, قرآن مجید پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور ہم قرآن مجید کے پیغام کو غیر مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں, دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن مجید کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ گھر کے سب سے اوپری حصے میں کسی اوپر الماری وغیرہ پر رکھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ گھر میں سب سے اوپری حصے میں کسی الماری کے اوپر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں, خوب اچھی طریقے سے کپڑے میں یا کسی ڈبہ میں رکھ کر. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا احترام کر رہی ہیں, لیکن اتنا قرآن مجید کو ڈھانک کر اوپر رکھ دیتی ہیں کہ قرآن مجید پر ڈسٹ یعنی گرد جم جاتی ہے. یعنی اتنی اونچائی پہ رکھ دیتی ہیں, اس کو اتنی حفاظت سے اونچی جگہ پر رکھ دیتی ہیں کہ اس کے اوپر گرد جم جاتی ہے. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں گی تو آپ سوچیں گی کہ ابھی 5 منٹ لگیں گے قرآن مجید کو اتنے اونچے سے اتارنے میں, قرآن مجید کو کھولنے کے لیے, اس کے کور کو کھولنے کے لیے, اس کی ڈسٹ کو صاف کرنے کے لیے, اور اس کے بعد مطلب پڑھنے کے لیے سب کام کرنے پڑیں گے. یہ سب کام کرنے کے لیے 5 منٹ لگ جائیں گے. اسی طرح سے اس کو خوب کور لگا کر, دستان لگا کر اوپر رکھتے ہیں, اس کو ڈھانک کر رکھ دیتے ہیں اور ایک بہانہ بناتے ہیں کہ اس کو ہم اتاریں گے, اس میں اس کو کھولیں, اس کو اتاریں گے, اس کا کور کھولیں گے, اس کی ڈسٹ صاف کریں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے. ٹائم لگ جائے گا تو اس کو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. دیکھیے ہمارا ایک بہانہ ہے. قرآن مجید کا احترام کرنا تو بہت ضروری ہے, لیکن صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھیں. قرآن مجید کا یہ احترام نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک اچھی جگہ پر, ہم نے اس کو اونچائی پہ رکھ دیا ہے, اس کی بے ادبی نہ ہو, اس کی بے حرمتی نہ ہو, اور اس طریقے سے اونچائی پہ زیادہ رکھ دینا کیا ہے, یہ قرآن کو پڑھنے سے ہم دور ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم
سستی اور کاہلی کر رہے ہیں قرآن کو اٹھا کر پڑھنے میں۔ اور صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھیں اور قرآن مجید کے پیغام کے اوپر توجہ دیں اور قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام کلام یعنی قرآن مجید ہے، اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور آج ہم مسلمان اس دور میں کیوں کمزور ہیں، کیوں ہم اللہ کے پیغام قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ ہم سالوں گزار دیں گے کتابوں کو پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، امتحان کے لیے تیاری کرنے میں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن مجید کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید عربی میں پڑھے، اس کا اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے، عربی کے لیے کوشش کرے کہ عربی سیکھیں، کیونکہ کسی کی عمر کتنی بھی ہو جائے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عمر جاتی نہیں ہے۔ 50 سال کی عمر ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو عربی سیکھے، اور اگر اس کو عربی نہیں آتی ہے، جو بھی زبان اس کو آتی ہے، اردو آتی ہو، انگلش آتی ہو، ہندی آتی ہو، یا کوئی بھی زبان اس کو آتی ہو، تو الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کو لیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تشریح کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کو جو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اچھی کامیابی ملے گی۔ اور جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق بڑھے گا، لگاؤ بڑھے گا اور ہماری دلچسپی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔